علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، اور ابھی تک تو تم کو ایسی مشکلات نہیں آئی جیسی پہلے لوگوں کو آئی تھی۔ یہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 214 کی آیت میں نے پیش کی۔ آئیے آج ہم اس آیت کے اوپر کچھ خلاصہ کرتے ہیں۔ کیا ہمیں جنت یوں ہی مل جائے گی؟ کسی نے کلمہ پڑھ لیا ہو، کسی کے دل میں رائے کے دانے کے برابر ایمان ہو، تو کیا وہ جنت میں چلا جائے گا؟ حدیثیں تو یہی کہتی ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ جس نے زندگی میں ایک بار کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا۔ مگر کیا قرآن بھی اسی طرح کہتا ہے؟ قرآن مجید میں جہاں کہیں ایمان کی بات آتی ہے تو اس کے ساتھ عمل صالح کا ذکر ہوتا ہے۔ اس طرح قرآن مجید میں کم سے کم 20 سے 25 آیات ہوں گی جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح ہونا ضروری ہے۔ عمل صالح سے مراد اتنی نیکی ہمارے پاس ہونی چاہیے کہ ہم جنت میں چلے جائیں۔ جنت میں جانے کا دار و مدار کیا صرف کلمہ پڑھ لینے سے ہوگا؟ اکثر ہم نے علماء کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے زندگی میں ایک بار کلمہ پڑھ لیا، اگر خدا نخواستہ وہ جہنم میں چلا گیا تو ایک دن اپنی سزا کو کاٹنے کے بعد ضرور بالضرور وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ مگر قرآن اس بات کا انکار کرتا ہے۔ قرآن کے نزدیک جنت میں جانے کے لیے کم سے کم 51% نیکی کا ہونا ضروری ہے۔ جو جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، اور جو جہنم میں چلا گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ آپ نوٹ کر لیجئے کہ ایمان والا بھی جہنم میں جا سکتا ہے اگر اس کی نیکی 50% سے کم رہی تو ایمان والا بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ جنت اور جہنم میں جانے کا دار و مدار اللہ تعالیٰ نے نیکی کے ترازو پر رکھا ہے۔ اگر کسی بندے کی نیکی 50% سے اباؤ ہوتی ہے، 50% سے زیادہ ہوتی ہے تو وہ شخص جنت میں چلا جائے گا، اور اگر کسی شخص کی نیکی 49% ہوتی ہے اور بدی 51% ہوتی ہے
تو وہ شخص ایمان کے ہوتے ہوئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلتا رہے گا، کبھی لوٹ کر جنت میں نہیں آئے گا۔ یہ قرآن کہتا ہے، حدیثیں اس کے برخلاف کہہ رہی ہے، مگر حدیثیں انسانوں نے جمع کی ہے، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ ہمارے لیے دین کا سلیبس قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 مقامات پر ترازو کا ذکر کیا ہے، سورہ اعراف میں، سورہ انبیاء میں اور سورہ القاریہ میں، جس میں ترازو کا ذکر کیا ہے کہ جس کی نیکی زیادہ ہوگی، 50% سے زیادہ ہوگی، وہی شخص جنت میں جائے گا، اور جس کی نیکی 50% سے کم ہوگی وہ شخص ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کی نیکی 50% ہو اور اسی شخص کی بدی بھی 50% ہو، یعنی نیکی اور بدی دونوں برابر برابر ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اعراف کے مقام پر رکھے گا، ان کو بھی جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کا حشر قائم ہوگا، اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی، اس وقت لوگ 3 گروہوں میں بٹیں گے۔ عالموں نے ہمیں سکھایا ہے کہ اس وقت صرف 2 ہی گروپ ہوگا، جنت اور جہنم والا گروپ، مگر قرآن کہتا ہے کہ اس وقت لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہوں گے، ایک گروپ جنت کے لیے، ایک گروپ جہنم کے لیے، اور ایک گروپ اہل اعراف کا ہوگا۔ جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کی نیکیاں 50% سے زائد ہوگی، اور جہنم میں وہ لوگ جائیں گے جن کی نیکیاں 50% سے کم ہوگی، اور اعراف میں وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکی بھی 50% ہوگی اور بدی بھی 50% ہوگی۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شفاعت کا ذکر کیا ہے، شفاعت تو ہوگی، ضرور بھی ضرور ہوگی، مگر شفاعت کن لوگوں کی ہوگی؟ کیا اہل جہنم کی شفاعت ہوگی؟ قرآن مجید اہل جہنم کی شفاعت کا انکار کرتا ہے۔ قرآن مجید ان مجرموں کی شفاعت کا انکار کرتا ہے جو جہنم میں چلا گیا۔ شفاعت ان لوگوں کی ہوگی جو اعراف میں ہوں گے، یعنی جن کی نیکی بھی 50% اور جن کی بدی بھی 50% ہوگی، دونوں برابر برابر ہوگی، شفاعت ان لوگوں کی ہوگی۔ آج ہم لوگوں کے عقیدے قرآن کے خلاف جا رہے ہیں۔ قرآن کی طرف ہمیں دیکھنے کے لیے وقت ہی نہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ قرآن کی آیتوں کا علمی احاطہ کیا جائے۔ سورہ نمل آیت نمبر 83-84 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن کی آیتوں کا علمی احاطہ کیا جائے، تب آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ ہم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس ہم ایمان والے ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم کوئی ایک خاص قوم ہے جس پر یہ اسٹیمپ لگ چکا ہے کہ ہم
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم تو ضرور بھی ضرور جنت میں جائیں گے۔ کیا دوسرے نبیوں کی امت جنت میں نہیں جائے گی؟ کیا ہم لوگوں کو کوئی خاص عہدہ دیا گیا ہے؟ جی نہیں، اللہ کے نزدیک تمام انسان برابر ہے، اللہ کے نزدیک تمام نبی برابر ہے۔ ہر نبی کی امت جنت میں بھی جائے گی اور ہر نبی کی امت میں سے کچھ لوگ جہنم میں بھی جائیں گے۔ ہم لوگوں کے اعمال ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارے اعمال کتنے اچھے ہیں۔ جھوٹ ہم ہی بولیں گے، دغا ہم ہی کریں گے، زنا ہم ہی کریں گے۔ کوئی برائی ایسی نہیں ہے جو آج ہم مسلمانوں میں قائم نہیں ہے، ہر برائی ہم لوگوں میں موجود ہے۔ اس کے باوجود ہم یہ یقین کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور ہم ضرور بھی ضرور جنت میں جائیں گے۔ جبکہ جنت میں جانے کے لیے اعمال کرنے ہوں گے، نیک اعمال۔ اب نیک اعمال وہ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کر رہا ہے۔ ان تمام حکموں پر ہم کو عمل کرنا ہوگا جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے۔ ان تمام حکموں سے ہمیں باز رہنا ہوگا جن حکموں کو نہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو حکم دے رہا ہے۔ مگر ہم نے قرآن کو طاق پر رکھ دیا، ہم صرف قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ بھی صرف اور صرف عربی۔ ہم نے اسے سمجھنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ ہم نے اس کو سمجھ کر پڑھا ہی نہیں، ہم صرف اور صرف حدیثیں پڑھتے ہیں، ہم حدیثیں سنتے ہیں اور ہمارا سارا عمل انہی حدیثوں پر ہوتا ہے۔ اب پتہ نہیں کہ کون سی حدیث سچی ہے اور کون سی حدیث جھوٹی ہے۔ ایک عام آدمی تو دور کی بات، عالم بھی پریشان ہے کہ یہ حدیث سچی ہے یا یہ حدیث جھوٹی ہے۔ ہر فرقے کا عالم اپنی حدیث کو سچی کہہ رہا ہے، اسی حدیث کو دوسرے فرقے کا عالم جھوٹی کہتا ہے، وہ اس پر عمل نہیں کرتا۔ مگر تمام فرقوں کے عالموں کو اور تمام فرقوں کے لوگوں کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ ہر میٹر پر ہمیں قرآن کی طرف دیکھنا ہوگا، ہر میٹر پر ہمیں قرآن کو پرکھنا ہوگا، قرآن ہی کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ دیکھیے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی قرآن کو سامنے رکھے گا۔ یہی قرآن ہمارا سیلیبس تھا، کوئی بخاری یا مسلم ہمارا سیلیبس نہیں ہے۔ اللہ کا دین اس قرآن میں موجود ہے، اللہ کا دین اس قرآن میں موجود ہے اور تمام احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیے۔ یہی قرآن ہمارا سیلیبس ہے۔ اگر ہم نے اس سیلیبس سے ہٹ کر کسی اور سیلیبس کے مطابق عمل کیا تو کل قیامت کے دن ہمارا یہ عمل رائگاں چلا جائے گا، بیکار چلا جائے گا، فضول چلا جائے گا۔ ہمارا عمل صرف اور صرف قرآن کے مطابق ہونا چاہیے۔
اگر ہمارا عمل قرآن کے مخالف ہوا تو اللہ تعالیٰ کوئی ایک نیکی بھی ہمیں نہیں دے گا اگر ہمارا عمل قرآن کے خلاف رہا۔ عقل مند شخص وہ ہے جو قرآن کے حکموں پر عمل کرے، جو قرآن کہتا ہے وہی کرے، جس چیز سے قرآن منع کرتا ہے اس چیز سے باز آ جائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔